میرے بچوں السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بچوں ہمارا جو سبجیکٹ ہے سبجیکٹ ہے وہ اردو ہے، جماعت جو 8ویں ہے، اور موضوع جو ہے وہ ہے یہ موضوع ہمارا ہے گیہوں کا دانہ، گیہوں کا دانہ یعنی اس کے سوالات۔ تو اس کی سوال جو ہے وہ ہم نے حل کرنے ہیں۔ تو آپ کو بچوں ہم نے پچھلے سبق میں گیہوں کے دانے کے بارے میں پڑھا ہے کہ گیہوں کا دانہ تھا یا کوئی اور چیز، اتنا بڑا دانہ کیسے اگتا تھا۔ تو ہم نے بیٹے باپ اور دادا کی کہانی بھی بتائی۔ بیٹا جو تھا وہ سب سے بزرگ تھا، اس کا باپ جو تھا وہ اس سے جوان تھا، یہ تکڑا تھا۔ جب ان کا دادا آیا تو یہ معلوم ہوا کہ وہ سب سے چھوٹا ہے، سب سے تازہ ہے۔ تو موضوع جو ہے ہمارا جو ہے وہ گیہوں کا دانہ جو ہے اس کے سوالات۔ تو سوال نمبر 1 یہاں پہ ہے، یہ کیسے پتا چلا کہ وہ انڈا نہیں گیہوں کا دانہ ہے، یعنی یہ کیسے پتا چلا کہ وہ ایک انڈا نہیں تھا بلکہ گیہوں کا دانہ۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ ایک چیل آئی، اس نے جب کھڑکی کے طاق پہ رکھا گیا تو وہاں پر ایک جو جانور آیا تو اس نے اس میں ایک لکیر ڈال دی، تو معلوم ہوا کہ یہ انڈا نہیں بلکہ گیہوں کا دانہ ہے۔ تو اسی طرح یہ سوال نمبر 1 جو ہے یہ کیسے پتا چلا کہ وہ انڈا نہیں گیہوں کا دانہ ہے۔ تو جواب میں ہم نے لکھا، جیسے میں نے کہا ہے، آپ نے بھی سنا یہ سمجھا ہے، جب بچوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں بلکہ گیہوں کا دانہ ہے۔ یعنی جب بچوں نے اس کی طرف غور سے دیکھا کہ تو یہ معلوم ہوا، یہ گیہوں کا دانہ ہے بلکہ کوئی انڈا نہیں ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کی طرح ایک لکیر ہے۔ یعنی جب غور سے دیکھا گیا تو انڈے کی صورت، یہ گیہوں کی دانے کی صورت یعنی اتنا سا تھا، تو اس میں تھوڑی سی لکیر لگی ہوئی تھی۔ تو کیونکہ اس میں گیہوں کی، یعنی جس طرح گیہوں کے دانے میں تھوڑی سی لکیر ہوتی ہے تو اسی طرح اس میں بھی ایک لکیر تھی۔ تو بچوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ انڈا نہیں بلکہ ایک گیہوں کا دانہ ہے۔ تو سوال نمبر 1 جو ہے اس کا جواب ہم نے مکمل کیا۔ تو اب سوال نمبر 2 جو ہے، سب سے زیادہ کمزور کون تھا، بیٹا، باپ یا دادا؟ یعنی جب دربار میں ان تینوں کو بلایا گیا، سب سے بزرگ آدمی جو تھے ان کو دربار میں لایا گیا، تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ کمزور کون تھا، بیٹا، باپ یا دادا؟ آپ کو میں نے کہا، یعنی پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا، سب سے زیادہ کمزور بیٹا تھا۔ یعنی جب دربار میں آیا بیٹا یعنی سب سے زیادہ کمزور تھا، وہ دو لاٹھوں کے سہارے چلتا تھا، بالکل سفید داڑھی تھی اور چہرے پر کسی قسم کی چمک نہ تھی۔ تو سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 3 ہے یہاں پر، بڑے دادا اس دانے کو کیوں پہچان، بڑے دادا نے اس دانے کو کیسے پہچان لیا؟ دادا نے جو ہی گیہوں کا دانہ ہاتھ میں لیا تو خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ جب اس کے ہاتھ میں اس گیہوں کو دانے کو دیا گیا تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا، اور بھلا یہ میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ تو اس نے کہا، جب اس گیہوں کے دانے کو اس نے اپنے ہاتھ میں لیا تو اس نے کہا، وہ خوشی سے اچھل پڑا اور کہا کہ یہ میرے زمانے کا گیہوں کا دانہ ہے۔ اب سوال نمبر جو ہے وہ سوال نمبر 4 جو ہے، سوال نمبر 4 ہے، آج کے انسان کی زندگی دکھ بھری کیوں ہے؟ یہ سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں دکھ بھری زندگی کیوں ہے؟ کماتا ہے لیکن پیٹ نہیں بھر پاتا ہے، یعنی چلتا ہے لیکن منزل کی طرف نہیں پہنچتا ہے۔ یعنی انسان کو اتنی پیاس کیوں لگی ہے، یعنی ہر چیز کی پیاس لگی ہے۔ تو آج کے انسان کی زندگی دکھ بھری کیوں ہے؟ تو بچوں، یہ جب ہر چیز کی پیاس انسان کے دل میں تڑپ ہوتی ہے تو انسان کے دل میں انسان کی زندگی دکھ بھری ضرور ہوگی۔ تو آج کا انسان جو ہے وہ اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے، یعنی ہر کوئی انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے، یعنی 1000 کے ساتھ 10,000 مانگتا ہے، 50,000 لاکھ، یعنی 1 روپے کے بدلے 100 مانگتا ہے، تو 100 کی طرف نظر ہوتی ہے۔ تو اس لیے انسان جو ہے وہ اپنی کمائی پر مطمئن نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان دن کو یعنی 1 مہینے کو 50,000 بھی کماتا ہے
کہتا ہے کچھ نہیں ہے، یعنی مجھے 1 لاکھ ہونا چاہیے. تو جب اللہ تعالیٰ کے اوپر یعنی اللہ کی قدرت پر ہی بھروسہ نہیں ہے تو کیسے مطمئن ہو سکتا ہے بچوں؟ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے تو بلکہ اپنی پڑوسیوں کی دھول کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے. دوسروں کی کمائی یعنی دوسروں کی دولت یعنی دوسروں کی طرف دیکھ کر خود اپنے آپ کو دکھ میں ڈال دیتا ہے. تو بچوں اس نے یہی کہا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے تو اس لیے اس کی زندگی دکھ بھری ہی ہوگی. تو تیسرا یہاں پر چوتھا سوال یعنی 5واں سوال ہے یہاں پر گیہوں ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ دیکھو بچوں یہ آپ کو معلوم ہے اگر ہم کچھ کھائے پیے نہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ چل سکتے، نہ اٹھ سکتے، نہ بیٹھ سکتے. تو گیہوں ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ انسان کے جسم میں حرارت اور توانائی میں اضافہ کرتا ہے اور اس لیے گیہوں ہمارے لیے ضروری ہے. یعنی یہ رزق ہے، اس کے بغیر ہم بالکل نہیں کچھ کر سکتے ہیں. یہ طاقت بھی مہیا کرتا ہے، یہ حرارت بھی پیدا کرتا ہے، تو اس لیے گیہوں ہمارے لیے ضروری ہے. تو اس لیے ہم نے یہ لکھا ہے یہاں پر گیہوں ہمارے لیے ضروری. باقی شکریہ.